السلام علیکم دوستو، ان احادیث مبارکہ کو ملاحظہ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 126۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ بس اسے کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 128۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اچانک خچر بتکا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں۔ لیکن وہ کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ بس زمین سے کہا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جا۔
وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، بس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 130۔